الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ساری تعریف و توصیف و حمد و ثنا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سزاوار ہے، جو ساری کائنات کا مالک، مدبر، آقا، شہنشاہ اور حاکم حقیقی ہے. وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا رازق ہے اور وہی ہمارا مشکل کشا ہے، اور اسی کے قبض قدرت میں ساری چیزیں ہیں. اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو ہمارے آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن و سنت کی ایک ایسی روشن شاہراہ پر، ایک ایسے روشن راستے پر چھوڑ کر گئے ہیں کہ جس کی راتیں بھی دن کی طرح اجالی اور روشن ہیں. اور اس راستے سے وہی لوگ انحراف کرتے ہیں اور وہی لوگ منہ موڑتے ہیں جن کے حق میں تباہی اور بربادی مقدر ہوتی ہے. محترم حضرات، آج خطیب صاحب نے جس موضوع پر خطبہ ارشاد فرمایا وہ ہے دین پر ثابت قدمی اور اس کے بہترین انجام. سب سے پہلے خطیب صاحب نے ہم کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور اللہ تعالیٰ سے دین پر ثابت قدمی کی دعا مانگنے کے لیے تلقین کی. دین پر ثابت قدمی کی دعا ہمیشہ انسان کو کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ یہی بہت بڑی کامیابی ہے دین پہ ثابت ہونا. ورنہ اگر دین پر ثابت قدم نہ رہا تو انسان کے بھٹکنے کے چانسز اور بہت رہتے ہیں اور وہ کبھی بھی سیدھے راستے سے بھٹک جاتا ہے. تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی دعاؤں میں کثرت سے یہ دعا کیا کرتے تھے: یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو دین پر ثابت قدم رکھنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کثرت سے اس دعا کیا کرتے ہیں. اور ایک دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے: یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، اے دلوں کے پھیرنے والے، مجھے تیری طاعت کی طرف پھیر دے، تیری اپنی طاعت اور فرمانبرداری کی طرف میرے دل کو کیا ہے پھیر دے. اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے: ان القلوب بین اصبعین، کہ ہمارے پورے ساری انسانیت کے دل، سارے لوگوں کے دل اللہ تبارک تعالیٰ کے 2 انگلیوں کے درمیان میں ہے. پوری دنیا کے جتنے بھی انسان بستے ہیں ان تمام کے دل اللہ تعالیٰ کے 2 انگلیوں کے درمیان میں ہیں. یقلبها کیف یشاء، اللہ تعالیٰ اس کو جیسا چاہے پھیر دیتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ یہ دلوں کو پھیرنے والا ہے. تو اگر ہمارے دل کو اللہ تبارک تعالیٰ دین پر سے ہٹا کر گمراہی کی طرف پھیر دے، غلط راستے کی طرف پھیر دے، تو ہمارا انجام کیا ہوگا ہم سمجھ سکتے ہیں. تو اس لیے ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین پر ثابت رہنے کی تلقین کیا کرتے تھے اور دعا کیا کرتے تھے. اور کیونکہ دنیا اور آخرت میں نجات صرف اور صرف دین پر ثابت قدم رہنے کی صورت میں ہی ہم کو دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی مل سکتی ہے. اور یہ ثابت قدمی نہیں مل سکتی ہے، یہ حاصل نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے دلوں کو ثابت قدم نہ رکھے. یہ سب کچھ ثابت قدم رہنا، دلوں کا ثابت قدم رہنا، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. تو اس لیے ہمیشہ ہم اپنی نمازوں میں، جہاں اپنی دنیا کے لیے بہت ساری ہم دعائیں کرتے رہتے ہیں، دنیا کی دولت کے لیے، فلاں کے لیے، لیکن ہم کو سب سے پہلے اس بات کی دعا کرتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر ثابت قدم رکھے. کیونکہ اگر دین ہمارا باقی نہ رہا تو ہمارے پاس دنیا کی ساری دولتیں رہیں تو فائدہ نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تو اس لیے ہمیشہ ہم دین پر ثابت قدمی کی رہنے کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، اللہ تبارک تعالیٰ ثابت قدم رکھتا ہے
مومنین کو بالقول الثابت قول ثابت کے ذریعے فی الحیات الدنیا دنیاوی زندگی میں وفی الآخرہ اور آخرت میں تو اور ویذل اللہ الظالمین اور اللہ تعالیٰ ظالمین کو گمراہ کرتے ہیں ویفعل اللہ ما یشاء اور اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ثابت قدم رہنا دین پر ثابت قدم رہنا یہ انسان کے بس میں نہیں ہے. انسان کا کوئی کمال نہیں ہے کہ وہ دین پر ثابت ہو. جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم اس پر نہ ہو کوئی بھی آدمی ثابت قدم نہیں رہ سکتا ہے. تو چنانچہ جیسا کہ ہم وہ حدیث سنے ہیں مشہور کہ جس میں ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی زندگی بھر نیکیاں بجا لاتے رہتا ہے نیکیاں بجا لاتے رہتا ہے یہاں تک کہ اس کو جنت میں داخل ہونے کے لیے صرف ایک ہاتھ باقی رہ جاتا ہے. جنت میں داخل ہونے کے لیے صرف ایک ہاتھ باقی رہ جاتا ہے لیکن وہ کچھ ایسے برائیاں کر جاتا ہے اور اس کا عقیدہ خراب ہو جاتا ہے, شرک کرنے لگ جاتا ہے, غلط کام کرنے لگ جاتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو کیا کرتے ہیں جہنم رسید کر دیتے ہیں. اور اسی طرح ایک آدمی زندگی بھر برائیاں کرتے رہتا ہے اور جہنم میں جانے کے لیے صرف ایک ہاتھ باقی رہتا ہے تو اللہ پھر وہ کچھ ایسے کام کر جاتا ہے نیکی کے کام کر جاتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے. تو یہ کیسے ہو گیا؟ یہ صرف اور صرف یہ اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ دلوں کو جو پھیرنے والا ہے, اللہ تعالیٰ کے دو انگلیوں کے درمیان میں پورے بنی آدم کے جو دل ہے ان کو اللہ تعالیٰ جس طرح چاہے پھیر دیتا ہے. تو آدمی کبھی بھی اگر کوئی آدمی دینداری پر قائم ہے تو اس کو کبھی بھی کیا ہے غرور و تکبر میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. یعنی انسان مختلف کیا ہے بہت سارے تکبر میں مبتلا بہت سارے چیزوں کا میں کیا ہے کی وجہ سے کیا ہے تکبر میں مبتلا ہوتا ہے. کوئی دولت کی وجہ سے تکبر کرنے لگتا ہے, کوئی تعلیم کی وجہ سے تکبر میں کرنے لگتا ہے, کوئی علم کی وجہ سے یا کوئی حسن کی وجہ سے تکبر میں مبتلا رہتا ہے. لیکن ایک تکبر یہ بھی ہے کہ آدمی کو کچھ تھوڑی بہت دینداری آ جاتی ہے, دین پر عمل کرنے لگ جاتا ہے تو وہ بہت زیادہ تکبر کرنے لگتا ہے. دینداری کا تقوی کا اس کو تکبر آ جاتا ہے کہ میں بہت بڑا دیندار بن گیا ہوں, میں بہت بڑا فلاں بن گیا ہوں. لیکن یہ تکبر دوسرے تکبروں سے بہت بڑا ہے, بہت خطرناک ہے یہ. کیونکہ یہ آدمی کیونکہ یہ دین پر کے معاملے میں جو تکبر کرتا ہے دین کی معاملے تو یہ آدمی کو کیا ہے دنیا اور آخرت میں تباہ برباد کر کے رکھ دیتا ہے. یعنی آدمی دوسرا تکبر کرے اور اس کے بعد علم پہ تکبر کرے یا دولت پہ تکبر کرے, ایک دن رہتی دولت دوسرے دن تکبر یعنی دولت ختم ہو جائے تو اس کا تکبر وغیرہ سب ملیا مٹ ہو جائے. لیکن یہ کیا ہے اگر دینداری پر تکبر کرنے لگ جاتا ہے تو اس کی دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے اور آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے. کیوں؟ اس کو اپنے علم پر, اپنے تقوی پر, اپنے نمازوں پر, اپنے تہجد پر, اپنے روزوں پر, فلاں پر کیا اتنا تکبر کرنے لگتا ہے کہ وہ لوگوں کو حقیر جاننے لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. اگر آپ دین پر قائم ہیں اور دین پر عمل کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے. اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ الحمدللہ کہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس بات کی توفیق عطا فرما رہا ہے کہ میں یہ نیک کام کر رہا ہوں. حقوق العباد ادا کر رہے ہیں تو اللہ کی حمد بیان کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ توفیق عطا فرمایا ہے. یہ اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے, آپ کے زور بازو کا کوئی دخل نہیں ہے کہ یہ آپ کی کہ میں یہ کر رہا ہوں, میں فلاں یہ کر رہا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دیا ہے جس کی وجہ سے آپ کیا ہے یہ دین کے کاموں کو انجام دے رہے ہیں. لیکن اگر آپ تکبر کرنے لگ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو دین پر جو ثابت قدمی ہے اس پہ سے آپ کو ہٹا دے گا. اور جیسا کہ میں نے جو حدیث سنایا ابھی کہ آدمی کو جب جنت میں داخل ہونے کے لیے صرف ایک ہاتھ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ پھر وہ ایسے برے کام کرنے لگ جاتا ہے جس کی وجہ سے کیا ہے جہنم رسید ہو جاتا ہے. وہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ یہ تکبر کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ سے کا شکر نہ بجا لانے کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین پر ثابت قدمی رکھا ہے تو اس کا شکر بھی بجا لائیے. کیونکہ ہر نعمت یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے, دین پر ثابت قدم رہنا اور دین پر عمل کرنا یہ بہت بڑی نعمت ہے, یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے, احسان ہے آپ کے اوپر. تو اس کا شکر بجا لانا چاہیے. اور اگر کوئی آدمی شکر بجا نہیں لاتا ہے اور تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو کیا ہے دین پر باقی نہیں رکھتے ہیں. تو اس کے بعد خطیب صاحب نے ہم کو اس بات پر زور دیا ہے کہ ہم صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صحابہ کرام کی سیرت کا مطالعہ کریں جو انہوں نے دین پر ثابت قدم رہنے کے لیے کیا کیا قربانیاں دی ہیں. چنانچہ ہم خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دور جو مکی دور کہلاتا ہے جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنائے جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکے میں زندگی گزارے.
یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی مدت میں کیا ہے آپ کو نبوت ملی تھی. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال کیا ہے مکے میں تھے, جیسا کہ ہم جانتے ہیں 53 سال تک. تو یہ 13 سال بہت ہی کٹھن دور تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, صحابہ کرام کے لیے. اس میں بے شمار قربانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے عطا کی دی, اور لیکن اتنی ظلم سہے اور تکلیفیں سہی, اذیتیں برداشت کی, سب کچھ کیا, لیکن دین پر سے ذرہ برابر بھی کیا ہے ہٹے نہیں. جیسا کہ جب کوئی صحابی ایمان لا لیتے تو ان کو دنیا کی کوئی طاقت ان کو اسلام سے کیا ہے برگشتہ نہیں کرتی تھی, دور نہیں کر سکتی تھی. جیسا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کس طرح سے وہ ان کو جب اسلام قبول کر لیے تو ان کا جو مالک تھا امیہ بن خلف, وہ ان کو تپتی ریت میں ننگی بدن پر ان کو تپتی ریت پر کیا لٹا دیتا تھا, اور ان کے جسم پر کیا ہے پتھر رکھ دیتا تھا, اور پتھر رکھ کر زمین پر کھینچتا تھا. لیکن اس کے باوجود بھی وہ کیا ہے ہمیشہ وہ یہی نعرہ لگاتا, عہد کا نعرہ لگاتے تھے کہ اللہ ایک ہے, اس سے برگشتہ نہیں ہوتے تھے. ان کو کون سی چیز یعنی ثابت قدم رہتے تھے کس طرح سے. تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ صرف یہ نہیں کہ وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ غلام تھے, اس کی وجہ سے ان کے اوپر ظلم و ستم ہوا, بلکہ بڑے بڑے صحابہ کرام کے حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ستایا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے, کعبے میں ابو جہل آتا اور پھندا کپڑا ڈال کے آپ کے کیا ہے گردن کو کھینچ دیتا تھا اور کھینچنے لگ جاتا. تو اس طرح سے اور آپ نماز پڑھ رہے ہوتے, آپ کے اوپر کیا ہے اونٹ کی اوجڑی لا کے ڈال دیتا تھا. اس طرح سے بے شمار واقعات ہیں جس سے ہم پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کتنی تکلیفیں برداشت کرتے تھے. یہ صرف کس وجہ سے کہ دین پر ثابت قدم رہنے اور دین کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے. آج ہمارے پاس کیا ہے دین کیا ہے, ہم کیا ہے یہ قربانیوں کی وجہ سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی قربانیوں کی وجہ سے, ان کے ثابت قدم رہنے کی وجہ سے آج دین کیا ہے ہمارے پاس پہنچا ہے. اور ہم کیا ہے آرام سے بغیر کسی پریشانی کے, بغیر کسی آزمائش پر اس پر عمل کر رہے ہیں. اگر ہم کو کچھ تھوڑی بہت تکلیف ہو جاتی ہے, بیماری آ جاتی ہے, کچھ کمی ہو جاتی ہے, تو ہم واویلا مچانے لگتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا ہو گیا فلاں ہو گیا. تو ہم کو کیا ہے جیسے بھی جو بھی معاملات ہوتے ہیں ہم کو ثابت قدم رہنا ہے, صبر کرنے ہیں. تو چنانچہ یہ ان 13 سالہ زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پر جتنے بھی ظلم ہوتے ہیں ہوئے, اس پر حتیٰ کہ دفاع کرنے کا بھی حکم نہیں دیا گیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو ان کو دفاع کرنے کا, بس صرف کیا کرنے کا, صبر کرنے کا حکم. جتنا بھی ظلم ہوتا ہے صبر کرنے کا حکم دیا گیا تھا. تو چنانچہ بے شمار آتے جو مکی دور میں جو آیتیں نازل ہوئے ان کا ہم مطالعہ کرتے ہیں, تو اس میں بے شمار آیتیں ایسی ہم کو ملتی ہیں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو اس بات کی تلقین کی گئی کہ آپ صبر کریں. تو چنانچہ یہاں پر کچھ آیتیں ذکر کی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فاصبر ان العاقبۃ للمتقین. اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہیں, فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول آپ صبر کیجئے, ان العاقبۃ للمتقین, یقیناً انجام کار متقیوں پرہیزگاروں کے لیے. اور ایک دوسری آیت میں فرماتے ہیں واصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. آپ صبر کیجئے, صبر کا دامن تھامے رہیے, بے شک اللہ تبارک تعالیٰ احسان کرنے والوں کے اجر کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتا ہے. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاصبر ان وعد اللہ حق, اللہ کے رسول آپ صبر کیجئے, بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. ولا یستخفن الذین لا یوقنون, اور وہ لوگ آپ کو ہلکا نہ کر دیں جو لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں, یقین نہیں رکھتے ہیں, وہ لوگ آپ کو اور ایک جگہ فرماتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل, آپ صبر کیجئے اللہ کے رسول جیسا کہ پہلے کے رسولوں نے صبر کیا تھا, کس طرح سے صبر کیا تھا اس طرح سے آپ بھی صبر کیجئے. فاصبر صبرا جمیلا, اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اللہ کے رسول آپ صبر کیجئے, خوب بہترین صبر کیجئے. تو غرض اس طرح سے کیا ہے بے شمار آیتوں میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو یہ تلقین کرتا ہے کہ صبر کا دامن تھامے رہیں, چاہے دین کے سلسلے میں کتنی بھی مصیبتیں پریشانیاں آئیں, صبر کا دامن کیا ہے ثابت قدم رہنا ہے اور صبر کا دامن نہیں چھوڑنے کا ہے. چنانچہ ایک دفعہ کفار کے لوگ نے ابو طالب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چتا تھے ان سے شکایت کی کہ ابو طالب آپ کا بھتیجا ہم کو دین کے معاملے میں بہت تکلیف دیتا ہے, ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے, اور جس کی وجہ آپ کے بھتیجے کی دعوت سے, آپ کے یہ دین کی دعوت کی وجہ سے
لوگوں میں تفرقہ پیدا ہوا ہے، باپ بیٹوں میں تفرقہ ہو گیا، شوہر اور بیوی میں تفرقہ، یعنی کوئی شوہر اسلام قبول کر لیا ہے تو بیوی اسلام نہیں قبول کر، بیٹا اسلام قبول کر لیا ہے تو باوا اسلام قبول نہیں کیا ہے، تو جس کی وجہ سے خاندانوں میں تفریق پڑ گئی ہے اس طرح سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا کہ قوم کے لوگ آپ کے بارے میں ایسا ایسا کہتے ہیں، آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ سارے کے سارے لوگ اگر مجھے یہ ایک ہاتھ میں چاند اور دوسرے ہاتھ میں یعنی ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند رکھ دیتے تب بھی میں اس دعوت سے باز آنے والا نہیں ہوں۔ تو اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فرمایا فوالذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لأقاتلنہم علی امری، میں اس دین پر، اس معاملے پر، اس دین پر کیا ہے میں لڑتا رہوں گا، اس پر ثابت قدم رہوں گا، اس کے لیے جدوجہد کرتا رہوں گا، حتی تنفرد سے، یہاں تک کہ میں اکیلا بھی کیوں نہ ہو جاؤں، اس پر قائم اور باقی رہ جاؤں گا، یعنی میری جان اور اللہ تبارک تعالیٰ اپنے اس امر کو کیا ہے ضرور نافذ کر کے رہے گا۔ تو اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ثابت قدمی کا مظاہرہ اور آپ کے صحابہ اکرام کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ خباب بن ارت، جن پر بھی بہت زیادہ ظلم ہوتا تھا، ان کی ایک داستان ہے، ان کی سیرت کا مطالعہ کریں تو ہم کو پتہ چلے گا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ایک دفعہ جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے پاس کی دیوار کو ٹیکا لگائے بیٹھے ہوئے تھے، تو ہم خباب بن ارت کہتے ہیں کہ ہم گئے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور آپ سے درخواست کی، اللہ کے رسول آپ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہمارے سے مدد کی دعا کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، مدد کے لیے دعا کیجئے اور کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ مدد کرے اور ہم کو کیا ہے اس مصیبت سے نجات دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم میں سے پہلے کے لوگوں کے پاس کتنی مصیبتیں آتی تھی، کتنی پریشانی آتی تھی، اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا ذکر فرمایا، کہا کہ ایک آدمی کو جو دین پر قائم رہتا تھا، دین پر ثابت قدم رہتا تھا، اس کو لایا جاتا تھا اور اس کے لیے گڑھا کھودا جاتا تھا اور اس کو پھر ایک آرا لایا جاتا، اس کو گڑھے میں اتار دیا جاتا تھا اور ایک آرا لایا جاتا تھا اور آرے سے سر کے اوپر رکھ کر اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے۔ آپ کا ایک انگلی کٹ گئی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ ایک انسان کو سر میں سے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، کیا ظلم نہیں ہوتا ہوگا، تصور کیجئے۔ تو لیکن ان لوگوں کے ساتھ ایسا کیا جاتا تھا اور 2 ٹکڑے کا، لیکن یہ چیز بھی اس کو اپنے دین سے روکتی نہیں تھی۔ وہ اپنے اتنا تکلیف برداشت کرنے کے باوجود بھی، مصیبتیں برداشت کرنے کے باوجود بھی وہ اپنے دین سے ذرا برابر بھی کیا ہے پھرتا نہیں تھا۔ اور پھر یہی نہیں، وہ یمشط بامشاط الحدید، اور اس کے اوپر کیا ہے لوہے کے کنگیوں سے اس کے پورے جسم کو کیا ہے لوہے کے کنگیوں سے کنگی کر دی جاتی تھی، جس کی وجہ سے گوشت پورا نکل کے آ جاتا تھا۔ لوہے صرف کنگی تو ہم کیا ہے بالوں پہ کرتے ہیں نا، تو لیکن وہ کنگی کیسی ہوتی تھی؟ لوہے کی کنگی ہوتی تھی، جس کی وجہ سے پورا گوشت کی کیا ہے پورا نکل کے آ جاتا تھا۔ لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہے وہ لوگ کیا ہے اپنے دین سے پھرتے نہیں تھے۔ تو لیکن تم لوگ کیا ہے جلدی مچا رہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور لیکن اللہ تبارک تعالیٰ صبر کرو۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم صبر کرو اور اللہ تبارک تعالیٰ اس معاملے کو پورا کر کے رہے گا، اس دین کو تکمیل کر کے رہے گا، یہاں تک کہ ایک سوار، ایک چلنے والا من صنع سے لے کر حضرموت تک جائے گا، اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا، یعنی اس کو بغیر کسی خوف کے کیا ہے سفر کرے گا اور اس کو راستے میں کوئی اس کو اچک لیے جانے کا، لوٹ لیے جانے کا ذرا برابر خوف نہیں ہوگا۔ لا یخاف یا بھیڑیا بھی کیا ہے بکری بھی جو اپنے بھیڑیے کے تعلق سے کیا ہے انہیں خوف نہیں کرے گی سوائے اللہ تعالیٰ کے ڈر کے علاوہ۔ وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، تو لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم لوگ کیا جلدی مچاتے ہو، ایک تم صبر کرو، ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ اتنا امن اور ہو جائے گا کہ کوئی آدمی کو کیا ہے ایک صنع سے حضرموت تک جائے گا تو اس کو کبھی بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی خوف نہیں ہوگا۔ پھر ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمار رضی اللہ تعالیٰ کے پاس سے، عمار اور ان کے اہل خاندان کے پاس سے گزر رہے تھے۔ عمار رضی اللہ تعالیٰ ان کی والدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ اور ان کی قربانیاں ہم
معلوم ہے کہ پورے خاندان نے قربانیاں دی، پورے خاندان نے اللہ کی راہ میں شہادت پائی ان لوگوں نے. لیکن ایک دفعہ وہ گزر رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے اور ان کو عذاب دیا جا رہا تھا، ان کو تکلیفیں دی جا رہی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں لیکن کچھ نہیں کر سکتے تھے. کتنی بے بسی تھی کہ کچھ نہیں کر سکتے تھے، کچھ روک نہیں سکتے تھے، کوئی ذرائع وسائل نہیں تھے، کچھ طاقت نہیں تھی، کچھ اسلحہ نہیں تھا، کچھ بالکل بے بس تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہی فرمایا، لوگوں سے گزرتے ہوئے فرمایا ابشروا آل عمار، اے عمار کے خاندان والو تم خوشخبری حاصل کرو، اور آل یاسر خوشخبری حاصل کرو، فإن موعدکم الجنہ، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے سے جنت کا وعدہ کیا ہے. تو اس طرح سے صرف کیا ہے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مکے کی زندگی میں اتنی تکلیفیں ہوتی تھی لیکن ان کو کیا ہے صبر کرنے کا حکم دیتے تھے. اور اسی طرح رسول اللہ سے ایک دفعہ عبد الرحمن بن عوف اور کچھ دوسرے صحابہ کرام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول انا کنا فی عز، ہم جب اسلام سے قبل ہم کیا ہے عزت کے ساتھ تھے، ہم عزت کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، آرام سے زندگی گزار رہے تھے. لیکن جب ہم اور ونحن مشرکون، لیکن ہم کیا مشرک تھے اس وقت، لیکن جب ہم ایمان لائے تو ہم بہت کیا ہے ذلیل ہو گئے ہیں، ہمارے پر ظلم کیا جا رہا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس بات کا حکم دیا کہ تم معاف کرو، عفو درگزر سے کام لو، فلا تقاتلوا، ان سے لڑو مت. یعنی مکی دور میں، پورا مکی دور میں کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عفو درگزر سے کام لینے کا حکم دیا گیا، حتیٰ کہ دفاع کرنے کا حکم نہیں دیا. دفاع کرنے کا کب حکم ہے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، جب وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اب کیا ہے آپ دفاع کریں اور ان سے جنگ کر سکتے ہیں. پھر اسی طرح عمر بن خطاب حدیبیہ کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے ہجرت کر کے سن 6 ہجری میں حدیبیہ کا واقعہ پیش آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام صحابہ کو لے کر کیا ہے صرف عمرے کی غرض سے کیا ہے مکہ آنا چاہتے ہیں، عمرہ کر کے جانا چاہتے ہیں. تو حدیبیہ کے مقام پر روک دیا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو، اور کہا جاتا ہے کہ آپ آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں، مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے، عمرہ نہیں کر سکتے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کوئی نہ ہتھیار ہے نہ کچھ بھی نہیں ہے، صرف جانور اپنے ساتھ قربانی کا جانور ساتھ لائے تھے اور عمرہ کر کے جانا چاہ رہے تھے. تو بہرحال ایک بہت بڑا واقعہ ہے اور اس کی لمبی تفصیل ہے، اور کئی وفود آئے گئے، اس کے بعد ایک معاہدہ طے ہوا آپس میں، کفار میں اور مسلمانوں میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں طے ہوئے. تو لیکن جو معاہدے طے ہوئے تھے اور جو معاہدے کے جو کیا منٹس تھے، اس میں صرف ایک طرفہ معاہدہ تھا، یعنی اس میں پورا جو معاہدے ہوئے تھے کفار کی طرف داری تھی، یعنی ان کی بات کو مانی گئی تھی. اس میں ایک معاہدے کی ایک شق بھی کیا ہے مسلمانوں کے حق میں مسلمانوں کی طرف داری نہیں کر رہی تھی. تو اس وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی نے کہا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول کیا ہمارے قتل کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے دریافت کیا اللہ کے رسول کیا ہم حق پہ نہیں ہیں اور وہ باطل پہ نہیں ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہم حق پہ ہیں اور وہ لوگ باطل پہ ہیں. پھر انہوں نے کہا اللہ کے رسول کیا ہمارے مقتولین جو شہید ہو جائیں گے وہ جنت میں نہیں جائیں گے اور وہ لوگ جہنم میں نہیں جائیں گے؟ ہاں بالکل، ہمارے مقتولین سارے کے سارے کیا ہے جنت میں جائیں گے اور وہ لوگ سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے. تو پھر ہم کس بات پر ہم یہ دب کر کیا ہے یہ معاہدہ کریں؟ اور یہ معاہدے کی پوری شقیں کیا ہے ایسی ہے جو ہم کو کیا ہے ذلیل و خوار کر رہی ہیں، ہم ان کو دب کر اور کیا ہے ذلیل و خوار ہو کر ہم ان کے معاہدوں کو مان رہے ہیں. تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابن خطاب صبر کرو، انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معلوم ہے کیا کرنا ہے. وَلَن يُعْزِيَنَّ اللَّهُ أَبَدًا، اور اللہ تعالیٰ ہم کو ہرگز کبھی بھی ضائع نہ کرے گا. اور چنانچہ دیکھتے ہیں کہ تھوڑے دن کے بعد وہی یعنی معاہدہ جو ان کے حق میں مکمل طور پر ان کے حق میں دکھائی دے رہا تھا، وہی معاہدہ ان کے لیے کیا ہے درد سر بن گیا اور ان کے لیے وبال جان بن گیا. تو اس طرح سے صحابہ کرام تو ہم جب مطالعہ کرتے ہیں تو ہم کو یہی نظر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری مکے کی زندگی میں کیا صبر، حتیٰ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو کیا وہاں پر بالکل آرام سے سکون سے تھے؟
ایسا نہیں. وہاں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری تکلیفیں برداشت کرنا پڑی. وہاں پر منافقین کا ایک گروہ پیدا ہوگا. اور وہاں پر اگر ہم سیرت کا مطالعہ کریں تو ہم کو پتہ چلے گا کہ کتنے جنگیں ہوئی. انہیں کوئی مہینہ ایسا نہیں گزرتا ہے کہ جنگیں نہیں ہوں. ہر مہینے میں ہر سال جنگ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بنفس نفسی اس میں نکل رہے ہیں, یا صحابہ اکرام کو بھیج رہے ہیں. انہیں ایک لامتناہی سلسلہ ہے جنگوں کا, یعنی آرام سے سکون سے نہیں. وہاں پر بھی کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے دین کی سربلندی کے لیے کیا ہے جنگ کرتے تھے. تو اسی طرح رسول اللہ ایک عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے دعا کیا کہ اللہ کے رسول سے اس نے کیا شکایت کی, رجل فشکا الیہ الفاقہ, فاقے کی شکایت کی کہ ہمارے گھروں میں کیا ہے فاقہ ہے اور کھانا نہیں وغیرہ نہیں. اور ایک آدمی آیا, اس نے شکایت کیا اللہ کے رسول ہمارا راستے محفوظ نہیں ہے, کیا ہے اچک لیے جاتے ہیں اور لوٹ لیے جاتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی سے کہا یا عدی حل رأیت الحیرہ, کیا تم جانتے ہو ہیرا کہاں ہے؟ ہیرا ایک جگہ کا نام ہے, میرے خیال سے عراق کا علاقہ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو معلوم ہے کہ ہیرا کہاں ہے؟ تو اس نے کہا میں نے دیکھا تو نہیں, سنا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں سے ایک آدمی نکلے گا مکہ سے لے کر کیا ہے اور ہیرا تک جائے گا, لیکن کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہوگا. اور وہ وہاں سے نکل کر مکہ آئے گا, طواف کرے گا, عمرہ کرے گا, لیکن اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا, کوئی اس کو اچکنے والا نہیں ہوگا. اور ایک ایسا وقت بھی آنے والا ہے کہ تمہارے ہاتھوں میں کیا ہے سونا کے ہیرے جواہرات رہیں گے اور تم لے کے پھریں گے لوگوں کو دینے کے لیے, لیکن کوئی قبول کرنے والا نہیں ہوگا. اور کنوز کسرا کی تم کو اللہ تبارک تعالیٰ اس کا مالک بنا دے گا. یعنی کسرا اور کہاں ہے ایران کی طرف, وہاں اس کو اللہ تعالیٰ فتح فرمائے گا. تو لیکن یہ ساری کامیابیاں اور کابریاں کب مل سکتی؟ صبر کرنا پڑتا ہے. ہر چیز ہر کامیابی کے پیچھے کیا ہے صبر بہت ضروری ہوتا ہے. جب تک کہ ہم صبر نہیں کریں گے کسی بھی معاملے میں, چاہے ہم کسی سے معاملہ کرتے ہیں, کوئی آپ پر ظلم کرتا ہے تو اس وقت بھی آپ صبر کرنا پڑتا ہے. تو کامیابی آپ کے ساتھ, اور تقویٰ بھی اختیار کرنا ہے اور صبر بھی اختیار کرنا ہے, کیونکہ تقویٰ اور صبر دونوں ساتھ ساتھ, یعنی کوئی آپ کے اوپر ظلم کر رہا ہے تو آپ کیا ہے تقوی کا دامن بھی نہیں چھوڑنا ہے, یعنی کوئی ایسا کام بھی نہیں کرنا ہے جس سے کیا ہے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوتے ہوں. تو تقوی کے ساتھ ساتھ صبر کرنا, کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں دونوں چیزوں کو من یتق اللہ ویصبر, جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے, جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے صبر کرتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خوشخبریاں سنائی ہیں. تو اس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اور صحابہ کرام کی سیرت کا مطالعہ کریں گے تو ہم کو دین پر ثابت قدمی کیا چیز ہوتی ہے وہ پتہ چلے گا. ہم کو تو کوئی مصیبتیں پریشانیاں ہم کو کبھی دیکھی ہی نہیں. ہم دیکھے کیا؟ ہم کوئی نہیں دیکھے ہیں. بالکل ہم کیا ہے آرام سے پیدا ہوئے, آرام سے بڑے پلے اور آرام سے عافیت کے ساتھ الحمدللہ رہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو اسی طرح مرتے دم تک عافیت کے ساتھ سکون کے ساتھ رکھے. لیکن آزمائش سے بچے, کیونکہ اگر آزمائش آئی اور اگر ہم اس پر نہیں اتریں تو ہمارے لیے بہت بڑی کیا ہے ناکامی اور نامرادی ہے. تو اس لیے ہم کو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خود کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں اور صحابہ کرام کی سیرت کا مطالعہ کریں کہ کیسے کیسے انہوں نے قربانیاں دی جس کی وجہ سے آج دین ہمارے تک پہنچا ہے. ہم آرام سے کیا ہے ٹھنڈے دیوان خانوں میں بیٹھ کر صوفوں پہ بیٹھ کر کیا ہے دین کا مطالعہ کرتے ہیں اور آرام سے گاڑیوں سے نمازوں کو آتے ہیں جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑا کارنامہ انجام دے رہے ہیں, بہت بڑی قربانی دے رہے ہیں. کچھ بھی نہیں ہے, ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں, ہماری قربانیاں کچھ بھی نہیں ہیں. جو اللہ تعالیٰ ہم پر احسانات اور انعامات کر رہا ہے اس کے مقابلے میں ہماری کچھ قربانی ہی نہیں ہے. تو اس لیے کیا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو جو کچھ بھی ہم کو نیک توفیق دے رہا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ثابت قدمی کی دعا کریں. ورنہ اگر ثابت قدمی اگر انسان کے اندر نہیں رہے گی تو کبھی بھی انسان کیا ہے گمراہ. تو چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ ایک آدمی کیا ہے دین پر باقی رہتا ہے, دین پر عمل کرتے رہتا ہے, لیکن آخری وقت میں کیا ہے اس کے افکار بدل جاتے ہیں, عقیدہ بدل جاتا ہے, تو جس کی وجہ سے کیا ہے وہ گمراہی کا راستہ اختیار کر لیتا ہے اور جہنم کا راستہ بن جاتا ہے. تو اس لیے اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اس بات کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو مرتے دم تک کے اور موت کے وقت بھی, مرتے دم تک بھی اور
اور سکرات کے عالم میں بھی ہم کو کیا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ثابت قدمی عطا کرے، کیونکہ اس وقت بھی شیطان ہمارے پیچھے لگا رہتا ہے کہ ہمارے سے کوئی ایسا کلمہ ہمارے سے ادا کرا دے جس کی وجہ سے کفریہ کلمہ ادا کرے، تاکہ ہماری پوری ساری زندگی کی جو محنت تھی، جو ہم نے عبادتیں بجا لائی تھی، وہ ساری کی رائے گاہ چلے جائے۔ تو اس وقت بھی شیطان کی کیا ہے کوشش ہوتی ہے کہ ہم سے کوئی ایسا کلمہ ادا کرا دیا جائے جو کفریہ ہو، جو ہمارے کو کیا ہے جہنم کی طرف لے کے چلے جائے۔ تو اس لیے ہم جیسا کہ سکرات میں جو رہتا ہے انسان، تو اس کو کیا حکم دیا گیا، تو اس کو یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ تم لا الہ الا اللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو، کہا نہیں جاتا ہے، صرف یہ کہا جاتا ہے کہ آپس جو قریب میں بیٹھے ہوئے لوگ جو رہتے ہیں وہ خود اپنے طور پر کیا پڑھتے رہتے ہیں، کلمہ پڑھتے رہتے ہیں اور شہادت پڑھتے رہتا، تاکہ اس کو خیال پیدا ہو اور وہ بھی پڑھے۔ لیکن اگر اس کو اگر کہا جائے کہ تم کلمہ پڑھو اور اگر اس نے پڑھنے سے انکار کر دیا تو کیا ہے اس کا انجام برا ہوگا، اور گویا کہ اس نے کیا کیا، کفر کر دیا ویسا ہوگا۔ اس لیے کیا ہے میت کے سامنے جو آخرت میں ہوتا ہے اس کے سامنے صرف کیا ہے کلمہ پڑھا جاتا ہے، تاکہ کیا ہے وہ بھی سن کر کیا ہے پڑھنے لگ جائے۔ تو بہرحال یہ ہم کو کیا ہے مرتے دم تک کیا ہے ہم کو کیا ہے ثابت قدمی کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی دنیا میں بھی دین پر قائم رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثابت قدمی کی ضرورت ہوتی ہے، اور سکرات کے موقع پر بھی، اور خبر میں سوال جواب کے موقع پر بھی ہم کو یہ ثابت قدمی کی ضرورت ہے، آخرت میں بھی ثابت قدمی کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں پر بھی ثابت۔ تو ہر دفعہ کیا ہے اس ثابت قدمی کی بہت ہی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ اسی کو حاصل ہوتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ، جس پر اللہ تعالیٰ رحم کرے اور جس کو اللہ تعالیٰ ثابت قدمی عطا کرے۔ اور اس میں ہمارے زور بازو کا کوئی کمال نہیں ہوتا ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ ہم کو یہ نعمت سے نہ نوازے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو یہ نعمت عظمیٰ ہمارے کو ہر موقع پر، ہر لمحہ، زندگی کے ہر لمحے پر، ہر موڑ پر ہم کو اللہ تعالیٰ یہ کیا ہے یہ نعمت عطا فرمائے اور خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔